اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی تاریخ، مضمون نوید احمد منیر صاحب۔ قرآن کریم کا نزول۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ماہ رمضان میں نزول کی بابت سورہ البقرہ میں بیان فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ البقرہ آیت 186، یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ پھر ایک جگہ فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سورہ دخان آیت 4، کہ یقیناً ہم نے اسے ایک بڑی مبارک رات میں اتارا ہے۔ نازل ہونے والی پہلی سورت۔ قرآن کریم کی نازل ہونے والی پہلی سورت سورہ العلق ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق آیت 2، یعنی پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم.اے رضی اللہ عنہ اپنی تصنیف سیرت خاتم النبیین میں قرآن کریم کی تاریخ کے متعلق لکھتے ہیں، سب سے اول نمبر پر اسلامی تاریخ کا وہ مضبوط قلعہ ہے جو قرآن شریف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق قرآن شریف کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف خدا کا کلام ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بصورت وحی نازل ہوا۔ یہ نزول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی پر پھیلا ہوا تھا، یعنی الہام سے ہی آپ کے دعویٰ کی ابتدا ہوئی، اور قرآن شریف کا آخری حصہ اس وقت نازل ہوا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بالکل قریب تھی۔ اس طرح اگر آپ کی نبوت کے مجموعی ایام کے مقابلہ پر قرآنی آیات کی مجموعی تعداد کو رکھ کر دیکھا جائے تو روزانہ نزول کی اوسط ایک آیت سے بھی کم بنتی ہے، کیونکہ جہاں آپ کی نبوت کے ایام کم و بیش 7970 بنتے ہیں، وہاں قرآنی آیات کی تعداد صرف 6236 ہے، اور چونکہ قرآنی الفاظ کی مجموعی تعداد 77934 ہے، اس لیے فی آیت 12 الفاظ کی اوسط ہوئی، جس سے روزانہ نزول کی اوسط کم و بیش 9 لفظ سمجھی جا سکتی ہے۔ ان اعداد و شمار سے ظاہر ہے کہ قرآن شریف بہت ہی آہستہ آہستہ نازل ہوا تھا، اور گو یہ درست ہے کہ قرآن شریف کے نزول میں بعض اوقات ناغے بھی آ جاتے تھے، اور بعض دوسرے ایام میں ایک ہی وقت میں متعدد آیات اکٹھی نازل ہو جاتی تھیں، لیکن پھر بھی قرآن شریف کبھی بھی ایک وقت میں اتنی مقدار میں نازل نہیں ہوا کہ اسے لکھ کر محفوظ کرنے یا ساتھ ساتھ یاد کرتے جانے میں کوئی مشکل محسوس ہوئی ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق تھا کہ جو آیات قرآن شریف کی نازل ہوتی جاتی تھیں انہیں ساتھ ساتھ لکھواتے جاتے، اور خدائی تفہیم کے مطابق ان کی ترتیب بھی خود مقرر فرماتے جاتے تھے۔ بحوالہ سیرت خاتم النبیین، صفحہ 5 سے 6۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کبیر میں تحریر فرماتے ہیں، رمضان کا مہینہ ان مقدس ایام کی یاد دلاتا ہے جن میں قرآن کریم جیسی کامل کتاب کا دنیا میں نزول ہوا۔ وہ مبارک دن، وہ دنیا کی سعادت کی ابتدا کے دن، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکت کے دروازے کھولنے والے دن، جب دنیا کی گھناؤنی شکل اس کے بدصورت چہرے اور اس کے اذیت پہنچانے والے اعمال سے تنگ آ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر اور دنیا سے منہ موڑ کر اور اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر صرف اپنے خدا کی یاد میں مصروف رہا کرتے تھے، اور خیال کرتے تھے کہ دنیا سے اس طرح بھاگ کر وہ اپنے فرض کو ادا کریں گے جسے ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ بحوالہ تفسیر کبیر جلد 2 صفحہ 391-92۔ اللہ تعالیٰ نور ہے، اور اس نور کا اظہار قرآن کریم سے ہوتا ہے۔ بڑی ہستی کے اظہار کے لیے قرآن کریم کا تاریخی لحاظ سے محفوظ ہونا بھی ضروری تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے مطابق اسے محفوظ بھی رکھا، جس کی مثالیں 1400 سال بعد بھی پیش کی جاتی ہیں۔ مثلاً
ولیم میور نے لکھا کہ دنیا کے پردہ پر غالباً قرآن کے سوا کوئی اور کتاب ایسی نہیں جو 1200 سال کے طویل عرصہ تک بغیر کسی تحریف اور تبدیلی کے اپنی اصلی حالت میں محفوظ رہی ہو۔ پھر نولڈ کے جو جرمنی کا عیسائی مستشرق تھا، قرآن کریم کے متعلق لکھتا ہے، آج کا قرآن بین ہی وہی ہے جو صحابہ کے وقت میں تھا۔ مضمون کے اختتام پر امام الزمان حکم و عدل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اقتباس پیش ہے۔ فرماتے ہیں، تمہارے لیے ایک ضروری تعلیم یہ ہے کہ قرآن شریف کو مہجور کی طرح نہ چھوڑ دو کہ تمہاری اسی میں زندگی ہے۔ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ جو لوگ ہر ایک حدیث اور ہر ایک قول پر قرآن کو مقدم رکھیں گے ان کو آسمان پر مقدم رکھا جائے گا۔ نوع انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن، اور تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحوالہ کشتی نوح۔ قرآن کریم تاریخی لحاظ سے اس قدر محفوظ ہے کہ اپنی حفاظت اور ترتیب کے لحاظ سے ساری کتابوں کا لب لباب اور سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آواز مرزا عمران احسن۔